تعمیر ہو پانی کے اوپر واہ واہ بنایا سے پھر قصرِ وفا عباس نے بنا کوئی تعمیر ہو پانی کے اوپر غیر ممکن ہے اور جدید چلو میں پانی بھر لے لیکن پی نہیں سکتا جدید چلو میں پانی بھر لے لیکن پی نہیں سکتا بھلا دریا میں ڈوبے گا سمندر جدید چلو میں پانی بھر لے لیکن پی نہیں سکتا بھلا دریا میں ڈوبے گا سمندر غیر ممکن ہے اگر تو ذکر سرور کر رہا ہے صاف نیت سے اگر تو ذکر سرور کر رہا ہے صاف نیت سے نہ آئے سیدہ فرش ادا پر اگر تو ذکر سرور کر رہا ہے صاف نیت سے واہ 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 فرش ادا پر غیر ممکن ہے 72 تشن کاموں کی ادا کا جو مخالف ہے 72 تشن کاموں کی ادا کا جو مخالف ہے علی اس کو پلائے جام کوثر غیر ممکن ہے 72 تشن کاموں کی ادا کا جو مخالف ہے علی اس کو پلائے جام کوثر غیر ممکن ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بچ گیا
حیدر حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر
اب باپ کا سینہ ملنے تو سکینہ تھی سکینہ مجھے آ گیا دار حسین امام حسین حیدر امام حسین حیدر امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر امام حسین حیدر امام حسین حیدر حسین امام حسین حسین امام حسین حیدر حیدر حسین امام حسین حیدر بے دریا ہے اداس یا ابوالفضل العباس سب دریا ہے اداس یا ابوالفضل العباس آج دریاؤں کی موجوں میں کم باقی تیرے ہی دم سے ہے اسلام بے دریا ہے اداس فضل عباس لہر نے شوق کیا ایسا قائے حرم ڈال دو پانی میں تم سرتے پیامبر کا لام ابوالفضل عباس سب دریا داس یا ابوالفضل عباس جا کے ساحل پہ بھی عباس پانی نہ پیا یا ابوالفضل عباس سب دریا ہے اداس فضل عباس یا ابوالفضل عباس سب کٹ گئے بازو تو اب جعفر تیار بنا چھٹ گئی مشق تو پیاسوں کا دار بنا پہن کر خون کا لباس یا ابوالفضل دریا ہے اداس یا ابوالفضل عباس پہلے تم جا کے سکینہ کو تو سمجھاؤ ذرا
پہلے تم جا کے سکینہ کو تو سمجھاؤ ذرا، لاش عباس کی خیمے میں تو لے جاؤ ذرا، لاش عباس کی خیمے میں تو لے جاؤ ذرا، اور بڑھ جائے گی پیاس یا ابو الفضل عباس اب دریا ہے اداس، فضل عباس حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین، رو رو کے سکینہ مجھے ڈر لگتا ہے، بولی رو رو کے سکینہ مجھے ڈر لگتا ہے، بولی رو رو کے سکینہ مجھے ڈر لگتا ہے، اس طرح کو یتیموں کو ستاتا ہے کہیں، بولی رو رو کے سکینہ مجھے ڈر لگتا ہے، قید خانے کی یہ تاریکی یار میں تنہا، خانے کی یہ تاریکی یار میں
Mohammed
نعرہ سلوات محمد محمد بہت جلدی بہت صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتصرين ولعنة الله لأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال إمام علي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس من غلب هواه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم سرکار امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد جس بابرکت اور بافضیلت قول کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے چند معلومات آپ حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں مختصر طریقے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بس آپ سے مختصر سی گزارش یہ ہے اگر آپ بہتر سمجھیں جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ادھر تشریف لے آئے بہت جگہ ہے اور تاکہ گفتگو مل کے ہو جائے صلوات پڑھتے محمد عزیزان محترم جس قول سرکار امیر کائنات کو عنوان سخن قرار دیا اکثر و بیشتر بزرگان و نوجوان کے ذہن میں یہ فرمان سرکار امیر کائنات موجود ہے کہ امام نے کیا ارشاد فرمایا. الغرض زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے, بہت ہی مختصر گفتگو ہے, لیکن انشاءاللہ اگر آپ ساتھ رہیں
تو ایک جامع اور معنی گفتگو انشاءاللہ ان مختصر وقت میں ہوگی۔ عزیزان محترم، ہم اپنے درمیان، اپنی فکر میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں صلوات پڑھ دیں محمد والے ماشاءاللہ مجموعہ اتنا کمی نہیں ہے کہ صلوات کی آواز ہے۔ بات روک کر کے عرض کر رہا ہوں، 1 منٹ میں انشاءاللہ اگر آپ تک میں پہنچا لے گیا، غالباً عرض کر چکا ہوں یا نہیں کیا ہے تو بھی عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے سرکار کائنات کے اس قول کے تمام ملائکہ سے، ان فرشتوں سے کہ جو ثواب کو گناہ لکھنے پہ مامور ہیں، ان فرشتوں سے سرکار ختمی مرتبت نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم کوئی ایک ایسی شے ہے کہ جس کا ثواب لکھنا چاہتے ہو مگر لکھ نہیں پاتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نمازوں کا اتنا ثواب لکھتے ہیں، روزوں کا اتنا ثواب لکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کا اتنا ثواب لکھتے ہیں، غریبوں کی امداد کا اتنا لکھتے ہیں، یتیم و مسکین کی امداد کا اتنا لکھتے ہیں، کہ وہ بتاؤ کہ جس کا تم ثواب لکھنا چاہتے ہو مگر نہیں لکھ پاتے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر جو صلوات بھیجتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ثواب ہم لکھنا چاہتے ہیں مگر نہیں لکھ پاتے۔ بات روک کے عرض کی ہے، لہٰذا یہ جملہ آپ تک پہنچانا واجب و ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر ویسی صلوات بھیجا کرو کہ جیسی صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہاں سے جملہ اضافی کروں، حضور نے فرمایا کہ ہماری آل پر ایسی صلوات بھیجا کرو کہ جیسی صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ ذرا سا میرے ساتھ آئیے گا، جیسی صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ، انسانوں میں وہ انسان کیسا ہے کہ جو سب سے زیادہ کنجوس ہے، کا سب سے بدترین انسان ہے کہ جو کنجوس ہے؟ تو سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ سوال یہ ہوا کہ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ کہ جو ہم پر اور ہماری آل پر صلوات بھیجنے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس سے بڑا کنجوس کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا جب بھی صلوات کا مسئلہ آئے تو اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجنی چاہیے جتنی صلوات بھیجنے کی قوت ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب فرشتے بھی اپنی استطاعت کے باوجود لکھ نہیں پاتے، کم پڑ جاتا ہے۔ تو جتنا صلوات بھیج سکیں بھیجیں تاکہ تمام عبادتوں کو آپ احاطہ کر لیں۔ الغرض سرکار امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اشع الناس من غلب ہوا۔ کسی نے پوچھا یا علی، بہادر شخص کون ہے؟ ہمارے یہاں بہادری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کسے بہادر سمجھتے ہیں؟ ہم کسے قوی سمجھتے ہیں؟ ہم کسے شجاع سمجھتے ہیں؟ کسا جس کے بازوؤں میں قوت ہو وہ ہماری نظر میں بہت زیادہ بہادر و شجاع انسان ہے۔ جس کے کلیجے میں طاقت و دم ہو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان سب سے زیادہ بہادر ہے۔ جو اتنی صلاحیت رکھتا ہو، جو اپنے دم پر 50 یا 60 لوگوں کی طاقتوں پہ بھاری پڑ جائے، تو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بہت بڑا شجاع ہے۔ اب کائنات کا وہ انسان کہ شجاعت کی انتہا پر جس کا نام لکھا ہو، پوری توجہ رکھیے گا میرے ساتھ چلیں، شجاعتوں کی انتہا پر جس کا نام لکھا ہو، جس کی ہتھیلیوں کا معجزہ یہ ہو کہ باب خیبر جس پر نظر آئے، جس کی تلوار کی صلاحیت یہ ہو کہ جو چلنے سے پہلے 7 نسلوں کو تلاش کر لے، جو جنگ فاتح خیبر ہو، جو فاتح بدر و حنین ہو، جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو کہ باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا لے تو خدا کی طاقت کا استعمال کرے، اور وہی شجاع انسان جب مسجد میں بیٹھ کر کے جو کی سوکھی ہوئی روٹیوں کو توڑ رہا ہو تو اپنے گھٹنوں کی طاقت کا استعمال کرے۔ اتنا شجاع انسان کہ جس کے بازوؤں کو خدا نے کہا کہ یہ میرے بازو ہیں، جس کے چہرے کو خدا نے کہا کہ یہ میرا چہرہ ہے، جس کے جسم کو خدا نے کہا کہ یہ میرا جسم ہے، جس کی زبان کو خدا نے کہا کہ یہ میری زبان ہے، جس کے کلام کو خدا نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا،
وہ بہادر انسان جب بہادری کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے تو کہہ رہا اشجع الناس من غلب ہوا، مولا ہمارے درمیان سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جس کے بازوؤں میں قوت ہو، جو غریب و مظلوم کو ستانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امام نے کہا نہیں، وہ بہادر نہیں ہے جس کے ہاتھوں میں قوت ہو، وہ بہادر ہے کہ جس کے نفس میں قوت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بہادر وہ نہیں، اشجع الناس من غلب ہوا، تم میں سے بہادر ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ انسان کیسے بہادر ہو جائے گا جو اپنے نفس سے بھی جیت نہ سکے، جو اپنے آپ سے جیتنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جو اپنے آپ سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ دوسروں سے جنگ کرنے کی صلاحیت۔ قبلہ اپنی تلوار کا لوہا منوا لینا کمال نہیں ہے، اپنے کردار کا لوہا منوا لینا یہ کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات، محمد وآل محمد۔ میں اس اعتبار سے آپ کو لے کر کے آیا ہوں اس موضوع پر تاکہ آپ اس وقت کے حالات میں اسی سے آپ کو جوڑ سکیں۔ حضور اشجع الناس من غلب ہوا، وہ انسان کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ہے کائنات میں سب سے بہادر ترین شخص۔ اب جنگ ہو رہی ہے، پوری توجہ ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ ایک طرف جنگ کر رہے ہیں سرکار امیر کائنات، ایک طرف جنگ کر رہے ہیں جناب مالک اشتر، پوری توجہ۔ ایک طرف جنگ کر رہے ہیں سرکار امیر کائنات، ایک طرف جنگ کر رہے ہیں جناب مالک اشتر۔ جناب امیر کائنات نے 35 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، مالک اشتر نے 34 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ مالک اشتر قلب لشکر میں جنگ کر رہے ہیں، پوری توجہ۔ سرکار امیر کائنات جنگ کہاں کر رہے ہیں؟ میمنہ میں جنگ ہو رہی ہے سرکار کی میمنہ میں، مالک اشتر ہیں قلب لشکر میں۔ ایک ظالم، پوری توجہ، ایک ظالم قلب لشکر میں مالک اشتر کے قریب، مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا کہ علی نے بھی مارے 35، میں نے مارے 34، اگر میں اسے ختم کر دوں تو میں اور علی برابر ہو جائیں گے۔ اگر میں اسے ختم کر دوں تو میں اور علی قاتلوں کی فہرست میں برابر ہو جائیں گے۔ علی کے ہاتھوں سے قتل شدہ افراد بھی 35، میرے ہاتھوں سے قتل شدہ افراد بھی 35 ہو جائیں گے اگر میں اسے قتل کر دوں۔ یہ ارادہ کر کے مالک اشتر اس کی جانی پڑے۔ مالک اشتر کہاں ہے؟ قلب لشکر میں۔ جس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی قلب لشکر میں۔ سرکار کہاں ہے؟ میمنہ میں۔ حضور توجہ، سرکار کہاں ہے؟ میمنہ میں۔ اتنی دور سے نظر علی نے نظر مالک اشتر کا مشاہدہ کیا، مالک اشتر اس کی جانی پڑھے۔ ادھر علی کا اشارہ ہوا، پوری توجہ رکھیے گا، ادھر علی کا اشارہ ہوا، مالک اشتر نے چاہا کہ تلوار چلائے۔ تھوڑی دیر میں مالک اشتر نے کیا دیکھا کہ جس پر تلوار چلانے کا ارادہ تھا وہ آسمان میں ہوا میں اڑتا نظر آیا۔ اللہ اکبر، وہ آسمان میں ہوا میں اڑتا نظر آیا۔ سرکار امیر کائنات قلب لشکر میں پہنچے، اپنے تلوار کو زمین پر رکھا، وہ آسمان سے زمین پر آیا، تلوار پہ گرا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ علی نے پھر تلوار کے ذریعے سے اچھالا، پھر نیچے آیا، 2 کے 4 حصے تقسیم ہو گئے۔ علی نے پھر اچھالا، پھر نیچے آیا، 4 کے 8 حصے ہو گئے۔ علی نے پھر اچھالا، پھر نیچے آیا، 8 کے 16 ہو گئے۔ پھر علی نے اچھالا، نیچے آیا، 16 کے 32 ہو گئے۔ مالک اشتر دیکھ رہے تھے، پوری توجہ رکھیے گا، مالک اشتر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر کہتے ہیں یا علی میں آپ سے برابری کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، یا علی میں آپ سے برابری کا کس طریقے سے؟ کہ یا علی آپ نے بھی 35 مارے، میں نے بھی 34 مارے، اگر میں اسے قتل کر دیتا تو میں اور آپ دونوں برابر ہو جاتے۔ کہ تم نے غور نہیں کیا اے مالک اشتر، تم تلوار چلاتے ہو تو صرف ظالموں کی گردنیں دیکھتے ہو، میں تلوار چلاتا ہوں تو نسلوں کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تلوار چلاتا ہوں۔ اب سمجھے آپ عزیزان محترم، ذات سرکار امیر کائنات کی ذات کو کہتے ہیں علی کائنات کا سب سے بڑا بہادر اس لیے نہیں ہے
کہ وہ تلواروں سے ظالموں کے جسم کو تن سر سے جدا کر دیتا ہے. علی کائنات کا سب سے بڑا بہادر اس لیے ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو قتل نہیں کرتا, خدا کی مرضی کے سبحان مطابق. اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. افضل ترین بہادر ترین شخص وہ ہے اللہ کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہ نفس کیا ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں؟ تو جلدی جلدی بات کو تمام کریں. نفس ہوتا کیا ہے کہ جسم انسانی میں کم از کم دو طریقے کے نفس پائے جاتے ہیں. ایک نفس ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نفس لوامہ, اور ایک نفس ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نفس امارہ. نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتا. نفس لوامہ کا کام کیا ہے؟ کہ نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ گناہوں کی طرف جاتے ہوئے قدموں کو روک کر ملامت کے ذریعے سے انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے آئے. اب جسم انسانی ہے ایک, اس جسم انسانی میں لڑنے والے آپس میں دو دشمن, ایک ہے نفس امارہ, ایک ہے نفس لوامہ. اب انسان کی بلندی کا پتہ تب چلے گا جب وہ اپنے اندر جانے والی غذا پر غور کر رہا ہے کہ وہ یہ غذا نفس امارہ کے حوالے کر رہا ہے کہ نفس لوامہ کے حوالے کر رہا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, ایک جملے میں بات مجلس ایک جملے میں تمام ہو جائے گی اگر میں آپ تک پہنچ گیا. وہ کیا دے رہا ہے کہ صاحب کیسے پتا چلے گا نفس لوامہ کی غذا کیا ہے اور نفس امارہ کی غذا کیا ہے؟ ایک بات اکثر ذہن میں یہ آتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, کیا سبب کہ انسان اپنی ختم ہو جانے والی طاقتوں پر غرور کرتا ہے, اپنی ختم ہو جانے والی جو اس کی اپنی ہے ہی نہیں. بازوؤں کی قوت پہ غرور ہے. قبلہ جب تک جوان ہے تب تک بازوؤں میں طاقت ہے. بازوؤں کی طاقت پہ غرور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نظروں کی طاقت کا غرور ہے کہ جب تک آنکھیں سلامت ہیں نظروں کی طاقتیں ہیں. بس اب یہ بازو یہ ہمارے نہیں ہیں. اگر یہ بازو ہمارے ہوتے, پوری توجہ, اگر یہ بازو ہمارے ہوتے, اگر یہ آنکھ ہماری ہوتی, اگر یہ زبان ہماری ہوتی, اگر یہ جسم ہمارا ہوتا تو جب تک ہم چاہتے تب تک زندہ رہتا. ہمارا ہوتا تو جب تک ہم چاہتے تب تک زندہ رہتا. اگر یہ ہمارا ہوتا تو جب ہم چاہتے بولتا, جب ہم چاہتے خاموش رہتا. اللہ نے کہا نہیں تمہارا نہیں ہے کہ معبود ہم روز محشر اٹھائے جائیں گے تو کیونکہ یہ زبان ہماری ہے تو ہم اپنی زبانوں سے کچھ بولیں گے ہی نہیں. اللہ نے کہا ہم تمہاری زبانوں پہ تالا لگا دیں گے, تمہارے جسم کے روئے بولیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا. تمہارا کچھ ہے ہی نہیں. تو جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو اس پر غرور کس چیز کا؟ غرور کرو مگر اس چیز پر جو اپنا ہو. صاحب غرور کرنا ہے, تکبر کرنا ہے, کرو شوق سے کرو. حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے غرور و تکبر, مگر پھر بھی اب نوجوان کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریے, مگر اس چیز پہ کیجئے جو اپنی ہو. دوسرے کے مال پہ قبضہ کر کے غنی بننا اچھی بات نہیں ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. دوسرے کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنا کے بڑا آدمی بننا بڑی بات نہیں ہے. دوسروں کی مسندوں پر حکومتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا حاکم بنانا کمال نہیں ہے. کمال تو جب ہے جب اپنی حکومت تیار کرو. سبحان اللہ, واہ واہ. دوسروں کے مال پہ دوسروں کی چیز پر قبضہ جمانا کمال نہیں ہے, بلکہ ہم تو اس شریعت کے ماننے والے ہیں کہ جس شریعت میں دوسروں کی زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. غور کر رہے ہیں, اس شریعت کے ماننے والے ہیں کہ جس شریعت میں دوسروں کی زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب دوسروں کی زمین پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو خدا کے دیے ہوئے جسم پر اکڑنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر
قبلہ وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابل ہے. نفس ہے تو ایک ہے لوامہ اور ایک ہے امارہ. امارہ کی غذا کیا ہے؟ مرضی آپ کی ہے. وہ معبود تو اتنا کریم ہے کہ جس نے پیدا کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا اما شاکرا و اما کفورا. اب دنیا میں تمہارے اختیار ہے, تم جو چاہے کرو, چاہے کفرانی نعمت کرنے والے بن جاؤ, چاہے شکرانی نعمت کرنے والے بن جاؤ. مگر بعض افراد ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہاں سب کچھ نہیں ہے, یہاں تو ہم کچھ دن کے مہمان بن کے آئے ہیں, واپس وہاں جانا ہے. اب نفس لوامہ کو اور نفس امارہ کو غذا کیسے دی جائے؟ کہ صاحب نفس لوامہ کی غذا بھی ہے, نفس امارہ کی غذا بھی ہے. کہ نفس لوامہ کی غذا کیا ہے؟ کہ نمازوں کا خلوص کے ساتھ ادا کرنا نفس لوامہ کی غذا ہے. زبان کو سچ بولنے کی صلاحیت دینا یہ نفس لوامہ کی غذا ہے. روزوں کو رکھنا خلوص کے ساتھ یہ نفس لوامہ کی غذا ہے. بزرگوں کا احترام کرنا یہ نفس لوامہ کی غذا ہے. معبود کو عبادت کے لائق سمجھ کر عبادت کرنا یہ نفس لوامہ کی غذا ہے. اپنے حقیقی وارثین کو وارثین مان کر ان کی دہلیز پہ سر جھکانا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نفس لوامہ کی غذا ہے. کہ صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, ایک جملے میں مجلس مکمل ہے قبلہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا نفس امارہ کی غذا کیا ہے؟ کہ معبود کی نافرمانی نہ کرنا یہ نفس امارہ کی غذا. جھوٹ بولنا یہ نفس امارہ کی غذا. غریبوں اور مسکینوں کو ستانا یہ نفس امارہ کی غذا. کہ صاحب ہوتا کیا ہے کہ ہم نفس امارہ کو غذا دیتے چلے جائیں گے تو نفس امارہ مضبوط ہو جائے گا, اور نفس لوامہ کو غذا دیتے چلے جائیں گے تو نفس لوامہ مضبوط ہو جائے گا. کہ صاحب اس سے ہوگا کیا؟ کہ سنیے, جب انسان نفس لوامہ کو نفس امارہ کو غذا دے کر نفس امارہ کو مضبوط کرے گا تو انسان نفس کا غلام ہو جائے گا. اگر انسان نفس امارہ کو غذا دے گا, قبلہ نوجوانوں ایک جملے میں بات مکمل ہو جائے گی اور میرے ساتھ رہیے گا تاکہ مسائل کے لیے آپ کو آمادہ کر سکوں. بس ایک جملہ ہے حضور. نفس امارہ کو غذا دے گا تو انسان نفس کا غلام ہو جائے گا, اور اگر نفس لوامہ کو غذا دے گا تو اب جیسا انسان چاہے گا ویسا نفس چلے گا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اگر نفس امارہ کو غذا مل رہی ہے تو اب نفس کے اعتبار سے انسان کام کرے گا. اگر نفس لوامہ کو غذا مل رہی ہے تو اب انسان کے اعتبار سے نفس کام کرے گا. حضور جملہ مجلس تمام ہو گئی. اگر نفس امارہ کو غذا ہے تو انسان کے اعتبار سے نفس نہیں چلے گا, نفس کے اعتبار سے انسان چلے گا. انشاءاللہ یاد رکھیں گے یہ جملہ اگر پہنچا لے گیا. اور اگر لوامہ کو غذا دی ہے تو اب لوامہ نفس کو غذا دینے کے بعد انسان کے اعتبار سے نفس چلے گا, نفس کے اعتبار سے انسان نہیں چلے گا. بس یہی تو وجہ تھی جو نفس امارہ کو غذا دیتا رہا کائنات میں ہرملا بن کے ابھرا. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا سبحان اللہ دیتا رہا وہ کائنات میں حر علیہ السلام بن کے. اب جو کائنات میں نفس امارہ کو غذا دیتا رہا وہ کائنات میں ہرملا بن کے. اب یہ ہمارے اوپر ہے. اس فرش ادا پہ آ کے بیٹھنے کے بعد, اس فرش ادا کی عظمتوں کو درک کرنے کے بعد, اس فرش ادا سے لی ہوئی عظیم ترین نصیحت اور نصائح کو لینے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم نفس امارہ کو غذا دینا چاہتے ہیں یا نفس لوامہ. اور جب انسان نفس لوامہ کو غذا دیتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام کا حکم جب تک نہ ملے گا تلوار اونچی. اسے کہتے ہیں جو الناس من غلبہ. ورنہ جناب زہیرقین اور جناب حبیب ابن مظاہر دونوں کے رجل میں یہ جملہ کہ جو آپ جنگ کر رہے ہیں, جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیرقین جب جنگ کرتے ہیں اور فوجوں کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی جملہ کہتے ہیں. یہ بتاؤ جب تم ہم ضعیفوں کو دیکھ کر کے اتنا بھاگ رہے ہو تو تب تم کہاں جاؤ گے جب عباس جنگ کرنے آئے؟ واہ
नमाज जब करने आ गए तो कहाँ जाओ? और कुव्वत का और शुजाअत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि 9 लाख का लश्कर एक खत पे रुका रहा, इसी में जरूरत ना थी कि खत के इस पार आ जाए। ये थी कुव्वत, मगर क्योंकि ये जात नफ्स लव्वामा को ग़िज़ा देकर अश्शउन्नास मन गलबा हवा की मंजिल पर आना चाहता था, इसलिए तलवार नयाम में थी। जब तक इमाम इजाजत न देंगे अब्बास तलवार न चलाएंगे। सिर्फ गाजी अब्बास के नाम के नारे लगा देना कमाल नहीं है, गाजी अब्बास के नाम का मातम कर देना कमाल नहीं है। किरदार बाबुल हवाइज को अपने किरदार में उतारना ये काम। एक साथ है गाजी बाबुल हवाइज, एक साथ, जिसने गुलाम को आका के साथ कैसे रहना चाहिए ये भी तरीका कायनात को सिखाया, जिसने छोटे भाई को बड़े भाई की कैसे इज्जत करनी चाहिए ये भी तरीका सिखाया, जिसने इमाम की इत्तबा कैसे करना चाहिए, पैरवी कैसे करना चाहिए ये भी कायनात को सिखाया, जिसने वफादारी कैसे करना चाहिए कायनात को दिखाया, जिसने भतीजी के साथ कैसे मोहब्बत पेशानी चाहिए वो भी कायनात को दिखाया, जिसने शहजादी नुमा बहन के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये भी कायनात को बताया। हुजूर आपकी आंखें ना मुझे आप दूसरों की बातों आ जाते हैं, मैं मसाइल के एहसासात के जरिए से पढ़ता हूँ। अभी जब जुलूस आ रहा था तो एक चीज जहन में आई, अगर वो जुमला इंशाअल्लाह आपके जहन में उतर गया, यहाँ से जुलूस की कैफियत को देख रहा था, एक जहन में ख्याल आया कि जिस तरीके से अलग मस्जिद सूद करके अज़ा खान में आया है, अज़ा खान में बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे हो इस गाजी का आना, ऐसे ही एक 4 बरस की बच्ची आशुरा अब्बास के अलम का इंतजार कर रही एक 4 बरस की बच्ची अब्बास के अलम का इंतजार कर रही थी, और छोटे छोटे बच्चे जो पूजे हाथों में लिए खड़े थे उनसे कह रही थी घबरा नहीं, चचा पानी लेने गया है, अभी मेरा चचा पानी की समीर करेगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न सवाए गम। अज़रदारो आज इस मासूमा की, आज इस मजलूमा की शहादत की शर्त, अज़रदारो अल्लाह जाने चचा और भतीजी में कैसी मोहब्बत है। भतीजी ने बड़े प्यार से चचा के आलम में आज 1400 साल हो गए चचा से भतीजी। के बाहर खड़ी है, बच्चों से कह रही है चचा अलम लेके आ रहा है। अज़ादारो जनाब सकीना ने जो अलम का मुशाहिदा करना शुरू किया ना मेरे नौजवानों, एक मर्तबा बच्चों से कहती है देखो अलम करीब आ रहा है। जब थोड़ा अलम और करीब आया, सकीना की उम्मीद बढ़ गई, मेरा चचा पानी लेके आ गया। मगर थोड़ी देर गुजरी थी, एक कयामत का मंजर आया। वो क्या आया? अलम नजर आया, बाबा के हाथों में अलम देखा, चचा नजर नहीं आया। सकीना दौड़ती हुई, ए बाबा मेरा चचा। खुदा कोई गम न दे, सवाए गम अज़ादारों मैंने खत्म नहीं पढ़ सकता, वक्त काफी हो गया, बहुत अज़ादारों सुनोगे। जिंदान शाम में जब ये काफिला पहुंचा है ना, ये 4 बरस की बच्ची जिंदान शाम में बैठी थी, अपने भाई के पास जाके अपने भैया से कह रही थी, ए भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? अज़ादारों गाजी और सकीना के हवाले से एक रवायत सुनो मजलिस खत्म। भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सकीना शाम हो रही है, ये परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जनाब सकीना बड़ी हसरत से कहती थी, ए भैया सैयद सज्जाद, इन परिंदों की किस्मत कितनी अच्छी है, शाम होते घर जा रहे हैं। हाय हम बदनसीब, कब अपने वतन वापस। मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारों बस और नहीं पढ़ सकता, बस आखिरी जुमला। अज़ादारों
جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی اور رہائی قید سے مل گئی. عزادارو آخری جملہ, رہائی قید سے مل گئی. قیامت کا منظر تو کب آیا جب جناب زینب کے ہاتھوں میں لٹا ہوا اسباب دیا جانے لگا. جناب زینب نے جوانوں قیامت کے سنو, اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے. عزادارو تمام بھتیجیوں کو اپنے چچا کی حفاظت میں رکھا جائے. عزادارو سنو گے, جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں ایک طبیبی کا لٹا ہوا سامان آیا. جناب زینب نے ایک چادر کو اٹھایا, اے بھابی ام لیلا یہ آپ کی چادر, اے بھابی ام رباب یہ آپ کی چادر, اے بھابی ام فروا یہ آپ کی چادر, اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر. عزادارو جب ایک بیوی کو چادر دے چکی, عزادارو ایک ننھی سی چادر, ایک ننھی سی چادر, دو چھوٹے چھوٹے بچوں. عزادارو سنو, جو میں نے روایت کو پڑھا خدا کی کو آتا ہے. عزادارو ایک چھوٹی سی چادر, دو چھوٹے چھوٹے گوشوارے. جناب سید سجاد نے کہا, اے اماں میری بہن سکینہ تو نہ رہی, اب اس چادر کا کیا کرے گی؟ عزادارو جناب زینب کہتی ہے, اے سید سجاد اس چادر کو اس کی حقیقی منزل پر پہنچاؤں گی. جناب سید سجاد پوچھتے رہے, وہ بھی اماں کب آئے گی وہ منزل؟ عزادارو جب روز اللهم صل على محمد.